بات چیت ہے. آج سارا عمران خان نے کہا ڈی چوک پہنچو. انہوں نے کہا یہاں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک آپ کا پہلا مطالبہ. اور یہ کون سی یہ ایک طرف سے آپ لوگوں کو اٹھائیں اور دوسری طرف سے کہیں بات چیت کرو. یہ کون سی بات چیت ہے؟ آج سارا عمران خان نے کہا ڈی چوک پہنچو. انہوں نے کہا یہاں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک آپ کا پہلا مطالبہ. خان نے خود کہا تھا ہم جمعے کو آخری ملاقات میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ہماری ہوئی تھی. لوگوں نے گرفتار نہیں ہونا، تو اس لیے آپ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں. اور ہم علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ یہاں موجود ہیں. علیمہ صاحبہ کو ہم نے دیکھا فرنٹ فٹ پہ کھیلتی. علیمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچ آئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا 5 نومبر کو. تو آج کیا اسٹریٹجی ہے میم؟ آج یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے کہا تھا آپ لوگ، بلکہ پولیس سے کم ڈر لگ رہا تھا، اپنے لوگوں سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے گرفتار نہیں ہونا، تو اس لیے آپ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں. اور ہم تو باہر کھڑے تھے، تو انہوں نے آگے گاڑی میں بٹھا دیا اور انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو اب اس وقت ہم حراست میں اپنے لوگوں کی. بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں جو آپ ایکسپیکٹڈ کر رہے تھے. عمران خان نے کہا تھا، آپ نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی کہ 8 فروری کو اور 24 تاریخ کو 2 ہی کالز دی ہیں. کیا سمجھتی ہے کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے خود کہا تھا ہم جمعے کو آخری ملاقات میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ہماری ہوئی تھی، اور ساتھ ہمارے تھے فیصل چودھری اور خالد یوسف جو 2 لائرز ہیں، اور وہاں کورٹ میں کوئی نہیں تھا. تو جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو عمران خان نے یہ کہہ کے بھیجا ہے، اور میں نے اس کا پیغام بھی دیا تھا باہر آ کے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، پہلا لفظ. دوسرا انہوں نے کہا کہ 3 ان کے مطالبات ہیں. رول آف لا آپ کے سامنے عمران خان ایک زندہ ثبوت ہیں کہ رول آف لا کا یہ حساب ہے کہ عمران خان کی جب رہائی ہوگی یا ہر کیس سے، اس کے باوجود انہوں نے رات کے 10 بجے ان کے اوپر 28 سپٹمبر کی ان کے اوپر ایف آئی آر ڈال دی اور 5 دن کا ریمانڈ دے دیا. اور ریمانڈ دے دیا. مطلب یہاں پہ انہوں نے کہا قانون کا یہ حساب ہے. آپ دیکھ لیں کہ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساروں کو انصاف ملنا چاہیے، چاہے انصاف کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا نواز شریف کو دیکھ لیں، 2 گھنٹے کے اندر اس کی اربوں خربوں کی جو ان کی ڈاکے ہیں وہ بھی فارغ ہو گئے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا پاکستان کے لیے انہوں نے کیا مانگا ہے. آج سے پہلے دن سے وہ یہی چیز کہتے جا رہے ہیں، رول آف لا آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے، لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ واپس کریں کیونکہ یہ غیر آئینی ہے اور یہ بہت آرٹیکل 6 لگتا ہے جن کے اوپر جو ووٹ چوری کریں. اور تیسرا انہوں نے کہا جو ناحق قید میں لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور انہوں نے کہا گڈ ول کے طور پہ اگر انہوں نے کوئی جیسچر دکھانا ہے تو سارے ناحق جو انہوں نے ناجائز قید میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو، ان کو رہا کیا جائے. تو یہ چیز پہلا جیسچر ہے جس کے اندر ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی رہائی ملنی چاہیے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں بات چیت کرو، دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں شیلنگ کر رہے ہیں. علیمہ صاحبہ کیا سمجھ، ایک سیکنڈ، ایک طرف سے کہتے ہیں مطالبات آپ بات چیت کریں. مجھے نہیں سمجھ آتی کون سی بات چیت کر رہے ہیں، کہ دوسری طرف سے ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہے ہیں. اور یہ کون سی یہ ایک طرف سے آپ لوگوں کو اٹھائیں اور دوسری طرف سے کہیں بات چیت کرو. یہ کون سی بات چیت ہے؟ آج سارا عمران خان نے کہا ڈی چوک پہنچو. انہوں نے کہا یہاں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک آپ کا پہلا مطالبہ سارے قیدیوں کی رہائی کا نہ ہو، تب تک آپ نے یہاں سے نہیں جانا. یہ ان کا آخری جو انہوں نے ہدایت دے کے بھیجا وہ یہی تھی. آخری ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے. ابھی آپ ڈی چوک کی طرف قافلے کو لے کے جا رہی ہیں. علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کا قافلہ ہی کچھ ہی منٹ کی مسافت پر ہے. جی ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سنگجانی کے قریب شاید پہنچ چکے ہیں، اور ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں. اور بیچ میں پولیس یہاں پہ دھڑا دھڑ شیلنگ کر رہی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چیز چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے آج تک نہیں کسی کو بتایا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. تو اس لیے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ آئیں گے ان کے قافلے کے ساتھ شامل ہوئیں گے، کیونکہ پنڈی یہاں پہ آئے ہیں، ہم پنڈی کے ساتھ آئے ہیں، اور میاں والی بھی آ چکے ہیں، اور یہاں پہ اور علاقوں سے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں.
اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا قافلہ یہاں پہنچتا ہے ہم ان کے ساتھ پھر ڈی چوک کی طرف جائیں گے. علیمہ صاحبہ فائنل جب تک عمران خان کی رہائی اور اسیران کی رہائی اس میں آپ کے بانجے حسان نیازی بھی ہے تب تک آپ ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے؟ بالکل. عمران خان نے تو کوئی نہیں کہا کہ کس وقت اٹھنا ہے. جب پہلا مطالبہ ان کا پورا ہوگا جس سے کہ ایک کیا کہتے ہیں کہ گڈ ول نظر آئے گی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو اس کے بعد وہاں سے جائیں گے جب ساروں کو رہا کریں. یہ لوگوں کا جذبہ جنون, یہ نہ آنسو گیس دیکھ رہے ہیں, نہ شیلنگ دیکھ رہے ہیں, نہ ربڑ بلٹس دیکھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں لوگ تیار ہیں. عمران خان نے صرف 2 کال دی تھی, ایک 8 فروری کے لیے دی تھی اور ایک 24 نومبر کے لیے. تو اب لوگوں نے عمران خان کی کال پہ پاکستانیوں کو کال دی تھی اور پاکستانی نکل آئے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ کھانے پینے کا کیا انتظام کر رکھا ہے اپنے کارکنان کے لیے؟ ظاہرہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ انٹرڈ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں. دیکھیں اس وقت یہ حال ہے کہ ابھی مجھے ہمارے یہاں ینگسٹرز بتا رہے تھے کہ ان کو فون کالز آ رہی ہیں کہ بتائیں ہم نے کھانا کدھر پہنچانا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سارے اپنی مدد آپ کے اوپر ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں اور کھانے کا بھی بندوبست کریں گے. اور یہاں تو لوگوں کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ کھانا بھی لے کر بیٹھے ہوئے, 2-2 3-3 ہزار لوگوں کا کھانے کا بھی ان کے پاس بندوبست ہے. اور ایک ایک انسان سب لوگ اپنے گھر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آ کے رہ لیں. ہمیں بھی آفر آئی ہے کہ آپ آئی ہیں یہاں پہ ہمارے گھر میں رہ لیں. اگر آپ کی لیڈرشپ مذاکرات کرتی ہے, جس کی بات آج بھی چل رہی تھی کہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کو کسی نے اعتماد میں لیا؟ دیکھیں اگر انہوں نے کسی نے مذاکرات کرنے ہیں, جیل میں تو ہم آخر ہو کر آئے ہیں, ہمیں تو کسی نے نہیں کچھ بتایا کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست ایک طرف ہے لیکن یہ تو ہمارے بھائی کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اگر ہمارے بھائی کی زندگی کی بات ہوگی ہمارے ساتھ بھی آ کے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے بھائی کے امام پہ کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں جیل میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں اگر آپ لوگ جیل میں جا کر جب وہ جان کے جاتے ہیں, جب ہم کوئی ان کو مل نہیں سکتا. تو اس وقت خان صاحب کا آگے سے سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ آپ تو بڑی خوش ہوتی ہیں باہر آ کے کہ ہمارے بھائی گھبرائے نہیں آئے. ہم نے اپنے بھائی کو جمعے کو کہا تھا کہ آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس آئے اب آپ نے کسی کو نہیں ملنا, ہم نے یہ بھی کہا تھا. اچھا ہاں ہم نے کہا تھا کوئی نہیں آپ کے پاس آئے گا. بریسٹر گوہر اس کے بعد 2-3 بار جا چکے ہیں. نہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کون گیا, لیکن نہیں جانے کی ضرورت. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ہمیں بھی آ کر بتائیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ اب ہمیں اب قبول نہیں ہے باتیں کہ جب آپ عمران خان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اب وہی چیز پہ فیصلہ کریں گے جو آپ انفارمیشن ان کو جا کر دیں گے. تو ہمیں قبول نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں یقین ہے. جب انہوں نے ملنا ہو عمران خان کو ہمیں ساتھ لے کر جائیں, ہمیں بتائیں اور ہم ساتھ جائیں گے. جو بھی ان کو اجازت دے رہے ہیں جانے کی تو ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ ہم بھی گواہی دے سکیں آ کے کہ وہ عمران خان نے کیا کہا ہے. یہ پکڑنا سر, آپ سے لڑائی نہیں کر رہے, ہم آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں. ہم لڑائی کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس حکومت کے لیے لڑائی کے لیے آئے ہوئے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر آپ کی لیڈرشپ کوئی مذاکرات کرتی ہے تو آپ نہیں جائیں گے واپسی؟ ہماری لیڈرشپ کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. وہ جو مذاکرات کرتی ہے وہ اپنے رائٹ کے اوپر مذاکرات کرے گی. اگر اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو وی آر ود دیم. ٹھیک ہے, اگر عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں, اس کو رہا کروا کے جائیں گے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. آپ کہاں سے آئے؟ میں کے پی کے سے آیا ہوں. کتنے ہزار لوگ آئے ہیں کے پی کے سے آپ کے ساتھ؟ لاکھوں کے حساب سے آئے ہیں, ہزاروں کے حساب سے کے پی کے سے آئے ہیں, ہزارہ سے آئے ہیں, لاکھوں کے حساب سے کے پی کے سے آئے ہیں. کھانے پینے کا کیا انتظام کر رکھا ہے؟ پینے کا رہنے کا کیا انتظام ہے؟ کھانے پینے کا سامان, جب میں آیا ہوں تو میرے ساتھ کئی لوگوں نے میری گاڑی میں سامان رکھا ہے, پیچھے ایک گاڑی میں پورا لوڈ کیا ہے, ادھر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے. چلے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا.